لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج کی ماں اور آج کا باپ اپنے بیٹے کو مختلف نصیحتیں کرتا تو نظر آئے گا۔ بیٹے ٹیوشن پڑھ رہا ہے، سبق یاد کرنا، بیٹے پرسنٹیج اچھے لے کر کے آنا۔ شاید آپ کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ میں ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہوں کہ ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، لیکن میں اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہوتا تو میں خود ہی میڈیم انگلش اسکول قائم کیوں کرتا اور کالج اور یونیورسٹی کے منصوبے لے کر آگے بڑھنے کی فکر کیوں لے کر چلتا؟ میں ان چیزوں کا مخالف نہیں ہوں، اسے ضرور آپ پڑھائیں، لیکن سب سے زیادہ آپ کو فکر وہ رکھنی ہے جو قرآن نے اولاد کے بارے میں فکر رکھنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ حضرت لقمان جن کی حکمت، جن کی دانائی بے پناہ مشہور، وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ کوئی نبی ایسے نہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں نماز کی فکر نہ کی ہو۔ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل تو قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ بِأَهْلِهِ بِالصَّلَاةِ او كما قال وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے تھے، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ اور ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تقریباً انبیاء کرام نے اپنی اولاد کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا، ذرا نماز کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات بھی دیکھیں اور آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بیٹا نہیں دیکھ سکتا، پڑھتا ہے، کماتا ہے اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ چاہتا ہے میری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے، باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ میں اگر تعلیم حاصل کروں گا تو میری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، میرے بچوں کو میری ماں دیکھے گی تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ میں تعلیم حاصل کروں گا تو میری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ میں ماں کی خدمت میں لا کر کے اتنی دولت رکھ دوں گا تو ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ ایک بندہ، ایک بچہ اپنی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میں بتانا چاہوں گا کہ بیوی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کس چیز سے پہنچتی ہے تو آدمی سوچتا ہے میری بیوی کو زیور دوں گا اس کی آنکھیں ٹھنڈک ہو جائیں گی، قیمتی لباس لا کر دوں گا اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ جاننے کی کوشش کرتا ہے شوہر، یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ بیوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے، یہ بیٹا جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ نادانوں، میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، کبھی یہ جاننے کی بھی تم نے کوشش کی کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ اگر آج تم یہ جانے ہوتے تو نماز کبھی قضا نہ کرتے، نماز کبھی نہ چھوڑتے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر کوئی امتی نماز پڑھتا ہے تو مصطفیٰ پیارے کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ ہم سب کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور کو کب ٹھنڈک پہنچائیں گے؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو کب ٹھنڈک پہنچائیں گے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کی پابندی کرو۔
اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بچوں سے بے پناہ محبت فرماتے، بچوں کا بڑا خیال فرماتے، بچوں کی بڑی فکر فرماتے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، اللہ اکبر، جب مصلی امامت پر ہوتے اور کسی بچے کے رونے کی پیچھے سے آواز آتی تو سرکار نماز کو مختصر کر دیتے. صحابہ عرض کرتے حضور نماز اتنی مختصر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو آقا فرماتے ایک بچے کے رونے کی آواز میں نے سنی تو میں نے سوچا رونے کی وجہ سے اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دی تاکہ ماں اپنے بچے کو چپ کرا دے اور بچے کا رونا بند ہو جائے. جس بچے سے حضور اتنی محبت فرماتے ہوں، جس بچے کے حوالے سے حضور فرمائیں کہ بچوں کو بد دعا مت دو، جن بچوں کے حوالے سے حضور فرمائیں ان کے منہ پہ تماچا نہ مارو، اللہ اکبر، وہ رسول ارشاد فرماتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو اور 10 سال کا ہو تو مار کر نماز پڑھاؤ. 10 سال کا ہو تو سزا دے کر نماز پڑھاؤ. میں حیران ہوں جس بچے کو مارنے کے لیے حضور منع کرتے ہوں لیکن بات جب نماز کی آئے تو سرکار فرماتے ہیں سزا دے کر نماز پڑھاؤ. 10 سال کا ہو جائے. آقا بالغ تو ہوا نہیں، نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی ابھی، مار کر نماز کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں اگر کچھ ڈاکٹر ہوں، یہاں اگر کچھ پڑھے لکھے زیادہ ہوں تو وہ سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ بھی سمجھیں. 10 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا مار کر کے نماز کی تعلیم دینا اور نماز کا پابند بنانے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں عطا فرمایا تو سنیے. بچہ جب 10 سال کا ہوتا ہے تو وہ بالغ ہونے کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے. اس وقت اس کی سوچ بدلتی رہتی ہے، جذبات اس کے بھڑکتے رہتے ہیں. ابھی بالغ تو نہیں ہوا لیکن بالغ ہونے سے پہلے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جذبات بھڑکتے ہیں، اس کے اندر جذبات مشتعل ہوتے ہیں. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے بچے کو مار کر نماز کا پابند بنانے کا حکم اس لیے دیا کہ بالغ ہونے سے پہلے اگر یہ نماز کا پابند بن گیا تو بالغ ہونے کے بعد اگر برائی کی طرف اس کا قدم بڑھنے والا ہوگا تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو اب یہ نماز کا جب پابند ہوگا تو بے حیائی کی طرف نہیں جائے گا، بد کرداری کی طرف نہیں جائے گا. سبحان اللہ.